لگتی ہے لیکن یہ تولیں تو بہت زیادہ ہیں، تو میں تولنے کو زیادہ بھی تصور کرتی ہوں گننے کے ساتھ، تو اس لیے میرے لیے آپ لوگ بہت اہم ہیں، اور اس عزت افزائی کا، اس تبصرے کا، اس کانفیڈنس کا، اس یقین کا، اس میرے ساتھ کھڑے ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ آپ لوگوں کے کھڑے ہونے کا ہی تھا سبب کہ میں بھی کھڑی رہی۔ یہ آپ لوگوں کی لفظوں کی طاقت تھی جس نے مجھ سے الفاظ کہلوائے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ جتنا شکریہ میں ادا کروں اتنا کم ہے۔ جہاں تک ٹائٹل کا، میں اس پہ پہلے بات کر لوں کہ کہانی بڑے گھر کی کیوں رکھا۔ یہ مستن صاحب نے اس کو، میں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہی ہونا چاہیے، اور مستن صاحب نے اس کی تدفین اور ترتیب میں بہت اہم کام کیا ہے، اور ہاں الفاظ میرے اپنے تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، مگر اس کو جو دیکھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، اس کو اس کی جگہ پہ رکھنے میں بے شک مستن صاحب کا بہت اہم کردار ہے، اور میرے شوہر کا بھی، مدثر کا، اگر میں اس کو نہ دوں کریڈٹ تو میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہوگی، اس کا بھی بڑا، تو اور ظاہرہ BBC کا تو ہے ہی۔ تو یہ ایک جو کہانی بڑے گھر کی، وہ کالم تھا ایکچولی جس نے کہ 7 دن تک پاکستان کے سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ ایک طوفان برپا کر دیا۔ یہ کہانی بڑے گھر کی ایک میں نے کالم لکھا تھا جو کہ DGISI کی تعیناتی کے تناظر میں وہاں پہ ہونے والے واقعات کو میں ڈائریکٹلی نہیں لکھ سکتی تھی، مگر میں نے انڈائریکٹلی لکھا کہ ہو کیا رہا ہے اور طاقت کے مراکز جو ہیں وہ کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ لیکن جب میں کتاب یہ چھاپ رہی تھی، اور چونکہ یہ ہائبریڈ رجیم تھا، اس میں پیچھے جو کارندے تھے اور تھے، سازندے اور تھے، گلوکار اور تھے، فنکار سامنے کچھ اور تھے، تو اس کی کہانی جب ہم نے سوچا کہ اس کو کتاب کو مرتب کیا جائے تو کیوں نہ وہ ہائبریڈ رجیم کے عنوان کے اوپر اس کہانی بڑے گھر کی کو پیش کیا جائے۔ تو کہانی بڑے گھر کی وہ پرانا کالم تھا، لیکن وہ اس کو نئے انداز کے ساتھ اور نئے نام کے ساتھ اسی جو ہائبریڈ رجیم کے تخلیق کار تھے، یا ان کے جو بڑا گھر تھا، جس بڑے گھر کا خواب تھا کہ ایک مشہور آدمی، ایک پاپولر آدمی کو جو ہے اس کے سر پہ تاج رکھا جائے، اور وہ بلکہ شہر میں داخل ہونے والے پہلے شخص کے سر پہ تاج جس طرح سے سجایا گیا، اور اس کے اندر سارے اپنے خواب، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشیں اس کے اوپر جو ہے وہ لاد دی گئیں، اور کہا گیا اس کو کہ چل بیٹا اب تو جا کے حکمرانی کر۔ تو اس کی وجہ سے آپ اس کو گیٹ نمبر 4 کی، اس کو آپ بڑے گھر GHQ کی، آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، میں تو اس کو اوپنلی بات کر سکتی ہوں، جو جس طرح سے جو بڑا گھر سمجھے اس بڑے گھر کے اوپر یہ تنقید ہے، اس لیے اس نام کو میں نے استعمال کیا اس کتاب کے حوالے سے۔ تو آئی ہوپ کہ علی آپ کو جواب ملا ہوگا اس کا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب یہ ہائبریڈ رجیم تھا، تو چونکہ میں اس کا پہلا نشانہ میں کہتی ہوں کہ میں بنی، پہلا انٹرویو میرا بین کیا گیا جو کہ نواز شریف صاحب کا تھا، اور میں اپنی آفیشیل اس کے اوپر تھی، وہ روکا گیا، پھر مریم نواز کا روکا گیا، اور پھر اس کے صرف روکا نہیں گیا بلکہ اس پوائنٹ آف ویو کو بتانے کی سزا یہ دی گئی کہ آپ میرے خلاف جو ہے وہ ایک باقاعدہ منظم کردار کشی کی مہم اس حکومت کے آنے سے پہلے ہی شروع کر دی گئی۔ تو پہلے تو میں پریشان ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے، یا خدا یہ ماجرا کیا ہے، کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو اپنا کام کر رہی ہوں، یہ کیوں ہو رہا ہے، اور پھر میرے خلاف فیک نیوز اور پروپیگنڈا اور لفافہ اور آپ گالی سوچ سکتے ہیں وہ گالی مجھے دی گئی، وہ لقب میرے ساتھ استعمال کیا گیا، وہ جو بھی کہہ سکتے تھے وہ کہا گیا۔ تو وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو نہیں بتانے دینا، اور خاص کر کے ان لوگوں کو نہیں بتانے دینا جو کہ تھوڑی کریڈیبلٹی رکھتے ہیں، وہ لوگ جن کی بات پہ لوگ یقین رکھتے ہیں، ان کو نہیں آنے دینا سامنے، تاکہ وہ جو منصوبہ تھا، وہ جو ایک صفحہ تھا، اس صفحے کی ترتیب کہیں غلط نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ پڑ جائے کہ وہ صفحہ جو ہے اس کے مقاصد ہیں کیا، وہ صفحہ جو ہے اس کو کیوں ترتیب دیا جا رہا ہے۔ وہ اختیار کی طاقت کو اصل میں عوام سے چھین کے اشخاص کو کس طرح سے سپرد کرنا تھا، وہ اس کی تیاری تھی، اور اس میں جو بھی اس کے اندر آئے گا، جو اس کے سامنے آئے گا اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور میں اوپر سے ایک خاتون بھی تھی تو میں نشانہ بن گئی، اور پھر یہ ایک بہت بڑے شخص نے کہا کہ اس کو نشانہ عبرت بنائیے،
تو پھر نشان عبرت بھی بنانے کے لیے کوشش کی گئی اور سامان کیا گیا، جو بھی کیا جا سکتا تھا وہ کیا۔ تو ہم نے پچھلے 4 سال کو جس طرح سے دیکھا، اس 4 سال میں 75 سال کی کہانی ہے۔ 75 سال میں جو جو اس ملک کے ساتھ، اس مملکت کے ساتھ ہوا، جو جو اس عوام کے ساتھ ہوا، جو کچھ اس ریاست کے ساتھ ہوا، جو کچھ اس آئین کے ساتھ ہوا، جو کچھ انسانی حقوق کے ساتھ ہوا، جو بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ ہوا، وہ سب کا سب جو تھا اکٹھا کر کے اس ہائبرڈ رجیم میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ کہا گیا، اور یہ ایک تجربہ گاہ تھی، یہ ایک تجربہ گاہ تھی۔ اس تجربہ گاہ کے اندر 2-3 دماغوں نے ایک ایسا انسان یا روبوٹ تشکیل دیا، تخلیق کیا، جس کے اندر فیڈ کر دی گئی اس کے دماغ میں چیزیں۔ مگر ہوا کیا، وہ پروگرام خراب ہو گیا اور وہ روبوٹ پاگل ہو گیا۔ جب وہ روبوٹ جو ہے وہ بفر پڑا اور اس نے توڑ پھوڑ کرنی شروع کی اپنے اس گھر کی، اس مکان کی، اس سب چیز کی، تو پھر پتہ چلا کہ اوہو یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ حالانکہ بہت ساری بریفنگز میں شروع میں ہمیں بھی بلایا جاتا تھا، بہت سارے لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف کہتے تھے کہ سر یہ پروگرام خراب ہے، اس طرح کے پروگرام فیڈ مت کریں۔ یہ ہم نے 70 سال 75 سال میں بھگت لیا ہے۔ آپ لوگوں کو لاتے ہیں، ان کو تخلیق کرتے ہیں، کبھی IJI بناتے ہیں، کبھی کچھ بناتے ہیں، ان کو لاد دیتے ہیں، تھوپ دیتے ہیں۔ آپ کا اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پیچھے کار فرما نظر آتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے کوئی ایکٹ کرتا رہے، سٹیج کے پیچھے کوئی اور ہے، سامنے کوئی اور ہے۔ تو اس کی ایک علامت کے طور پہ یہ جو تو اس میں ہوا کیا کہ لکھنے کی بہت سارے لوگوں کو اجازت نہیں ملی۔ خود امتیاز عالم صاحب کا کالم جو ہے وہ روک دیا گیا، بہت سارے اور ساتھیوں کو ٹیلی ویژن سے، ٹویٹر سے، یعنی یہاں تک کہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے فون آتے تھے۔ کہاں سے؟ پنڈی سے، کہ آپ یہ ٹویٹ جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے، آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر آپ انکار کرتے تھے تو مالکان کو فون کیا جاتا تھا کہ آپ ان کے ٹویٹر کو کنٹرول کریں، آپ کے اوپر اتنی پابندی تھی کہ آپ تو اب بلکہ میں ٹویٹ کم کرتی ہوں، اس وقت میں ہر وقت ٹویٹ کرتی تھی۔ اور کیوں کرتی تھی؟ ری ایکشن میں کرتی تھی۔ جب آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ اس کو پھر وہ کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ہمارا المیہ آزادی اظہار کا نہیں تھا، یہ اس مملکت کے ساتھ بھی ہوا، اور وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کو ہم کوشش کی کہ اس دور میں جو مجھے لکھنے کی اجازت ملی، یا خوش قسمتی کہیے، خوش نصیبی کہیے، کہ وہ جس طرح سے وہ پلیٹ فارم ایسا تھا کہ ان کو بلا کے بھی کہا جاتا رہا کہ اس کو روکیں، تو وہ نہیں رکے، اور وہ مجھے جگہ ملتی رہی، مجھے سانس لینے کی جو ہے وہ اجازت ملتی رہی، اور یوں کہ سمجھیے کہ میرے لیے یہ وینٹیلیٹر بن گیا یہ کالم جو تھا، یہ ہفتے کا ایک کالم میرے لیے میری زندگی بن گیا۔ اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں یہ نہیں لکھوں گی تو میں مر جاؤں گی، یا میری آواز بند ہو جائے گی، یا میں قید ہو جاؤں گی۔ تو میں نے سوچا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ لکھتی رہیں گی تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ بند ہو سکتا ہے، اور پروگرام میں بہت پیسے ملتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے، تو وہ کیسے رک جائے گی تو کیا ہوگا۔ تو میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر کالم کے لیے یا لکھنے کے لیے مجھے یہ پروگرام بھی بند ہو جائے اور مجھے نوکری سے بھی نکال دیں تو کوئی یہ سودا برا نہیں ہے، لیکن لکھنا نہیں چھوڑنا اور بولنا نہیں چھوڑنا۔ تو یہ اپنے بارے میں بات کرنا میرے لیے ہمیشہ بڑا مشکل بھی رہا ہے، اور مجھے بہت ناپسندیدہ بھی رہا ہے کہ میں اپنے بارے میں بات کروں، اس لیے معذرت کے ساتھ، چونکہ یہ کتاب میری ہے تو مجھے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو 4 سال تھے، ان 4 سال کی کہانی کی جو جھلکیاں ہیں، مکمل کہانی نہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے، اور میرا خیال ہے اب تک کہ یہ واحد دستاویز ہے پچھلے 4 سال کی یا اس سے پہلے کی، کہ جو کچھ ہوتا رہا کہ وہ مرتب کر کے، تاکہ کل کو جب نوجوان پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ یہ شاہ دولے کا ایک جو چوہا تھا نظام، یہ نظام کس طرح سے جو ہے وہ تخلیق کیا گیا تھا، کون کون سے کمپیوٹر پروگرام اور کس طرح سے روبوٹس جو تھے وہ ایکٹیو کیے گئے تھے۔ تو یہ لکھنا بولنا جو ہے وہ زندگی بن جاتا ہے۔ اب ایک اور المیہ ہے، وہ میں آپ سب لوگوں کو ضرور اس کے لیے دعوت دوں گی۔ اب آپ نے کہا کہ آئین کی عملداری کیجیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئین ہم ایسا بنا دیں کہ جب آپ کی عملداری کی باری آئے تو آپ کہیں کہ یہ تو آئین کے اندر ہی ہے، تو یہ تو ہم اسی کے مطابق کریں گے۔ اچھا، پارلیمنٹ نے اپنی جگہ چھوڑی، تو جو اگر
اسٹیبلشمنٹ نے کہا پہلی بار آ کے کہ ایک پوری طاقت کے ساتھ جب لوگ بول رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم غیر سیاسی ہیں، ہم تو اب ہمارا کوئی کردار نہیں، ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہٹے تو اب کچھ اور ادارے ہیں جو کہ سامنے آ گئے ہیں، تو وہ ادارے اب اپنی جگہ لے رہے ہیں بنسبت اس کے کہ عوامی ادارے وہ جگہ لیں، وہ جو عدالتی نظام ہے یا وہ جو عدالت ہے وہ اب انٹروین کر کے وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اب آزادی اظہار جو ہے، ہم کہتے تھے آزادی اظہار کی اجازت دیجئے، انہوں نے کہا اچھا آزادی اظہار تو گالم گلوچ بھی ہے، تو پھر اب کیجئے، فیک نیوز بھی آزادی اظہار ہے، چلیے اس کو بھی کر لیجئے۔ تو اب آزادی اظہار کے ایمبٹ میں یہ بھی آ گیا، ہمیں اس کو بھی قبول کرنا پڑا۔ مطلب آج وہ لوگ جو کہ کردار کشی کرتے تھے یا جو جمہوریت کے خلاف تھے یا وہ فسطائی دور کے ساتھ کھڑے تھے، آج جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ بے شک ٹھیک ہے گالی دے رہے تھے تو کیا ہوا۔ تو یہ بھی ایک المیہ بیچ میں جنم لے چکا ہے جس کو کہ اب مجھے نہیں پتا اہل فکر اس پہ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا جمہوریت نے جگہ، ہم جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے تھے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جو شخصی آمریت ہے وہ پاپولرزم کے روپ میں سامنے آ گئی ہے، تو اب اس کا کیا کرنا ہے آپ نے، اس کا کیا علاج ہے، کیونکہ پاپولر تو ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اب یہ آ گئی ہیں۔ اب اس کو کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ آئین کے خلاف نہیں جا سکتے، نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں، اس ملک کی بقا آئین ہے۔ آپ آزادی اظہار کے خلاف نہیں جا سکتے، آپ کو نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ گالم گلوچ کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اچھا آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ کا اپنا کردار ہے، لیکن عدلیہ کو کیا آپ پارلیمان کی جگہ لینے دیں گے، اس کے لیے کیا کریں گے۔ یہ بھی ایک اسی ملک میں ری رائٹ کیا ہے آئین کو عدالت نے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکے۔ تو اب وہ فسطائیت بھی سامنے کہنا چاہیے کہ آ سکتی ہے۔ تو کیسے آپ اس ساری چیز کو، اس پورے بحران کو آپ کیسے سمیٹیں گے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے یہاں پہ سوچنے والے لوگ ہیں کہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے۔ اور جو آپ کہتے ہیں نا غریب اور عام آدمی کے پاس کیا سوچنے کی صلاحیت اس وقت موجود ہے۔ وہ تو جان بوجھ کے اس کو روزی روٹی میں اتنا مشغول کر دیا گیا ہے کہ وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کون زیادہ اچھا ہے۔ وہ تو صرف ایک ڈرامے، ایک طلسم کے اندر ہے، وہ طلسم کے اندر موجود ہے، اور وہ اس میں جھگڑا ہوا ہے کہ یہ چور کے لٹ کے کھا گئے اور یہ چور ہو گیا تو فلاں ہو گیا۔ اور تو یہ سب چیز جو ہے یہ تخلیق کی گئی ہے پچھلے 4 سال میں، 75 سال میں اس کا جو ایک فائل اس کی تیار کی گئی تھی اس کا عملی نمونہ 4.5 سال میں کیا، اور اس کا پتہ نہیں تباہی نمونہ ہم کتنے عرصے تک آگے برداشت کرتے رہیں گے۔ تو یہ میری ایک عرضداشت ہے کہ سوچنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچیں اور پھر آگے، اور بولنا مت چھوڑیں، کیونکہ میں خوشی ہوتی ہے مجھے عمار علی جان کو سنتے ہوئے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے علی عثمان کی بات سنتے ہوئے، عالیہ کی بات سنتے ہوئے، ان سب لوگوں کی، کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے، یہ بات کہتے رہیں، سنتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، اور جو غریب آدمی کی بات ہے، جو عام آدمی کی بات ہے، وہ آگے پہنچاتے رہیں، کیونکہ عام آدمی کی بات آپ کی درست ہے کہ وہ نہ میں کر رہی ہوں، نہ میڈیا کرے گا، اور نہ ہی ہم عوامی نمائندے ہیں کہ ہم وہ بات کر سکیں۔ ہم تو ایک طرح سے ریاست اور عوام کے بیچ میں ایک میسنجر ہیں، ایک برج ہیں، ایک پل ہیں، جس کے جو کردار ہم ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح کردار ادا نہ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ، اور آگے اور بڑھنا ہے۔ اور جو بات آپ کر رہے تھے کہ جو عام آدمی کی بات تھی، اور اس میں تو مجھے اس کے بہت اچھے لگتے ہیں احمد ندیم قاسمی صاحب کے اشعار، اور چونکہ میں بہت پڑھتی رہی بچپن میں، بعد میں شاید پڑھا اتنا نہیں ہے، تو وہ سارے جو لفظ ہیں وہ جو لکھتے ہوئے وہ آمد کے طور پہ وہ خود کہتے ہیں وہ لفظ کہ میں نے لکھنا ہے، یہاں خود کو ڈالنا ہے، اپنے آپ کو اس ورقے کا، اس صفحے کا حصہ بنانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گرم ملکوں کا رہنے والا ہوں، برفزاروں سے کتنے ساگر دور، ایک چھالے کی طرح صحرا میں میرا خاکستری گھروندہ ہے، جس کے چٹخے ہوئے کواڑوں میں، جس کی دہلیز کی نشیب کے پاس فن تعمیر کا پرانا پن ایک ویرانہ بن کے بیٹھا ہے۔ تو اس ویرانے پن سے ہم کیسے نکلیں، اس کے لیے گرم ملکوں کے گرم لوگوں کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ صرف اور صرف ہماری یوتھ ہے، نوجوان ہے۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے بہت دعائیں اور بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔